السلام علیکم لسنرز، آئیے محمود احمد مودی کی اس ٹرانسلیٹڈ کہانی خواہش کے سفر کا 5واں پڑاؤ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ راجکماری دیر تک صفحے پر نظریں جمائے رہی۔ معلوم نہیں وہ دولہا دلہن میں سے کس کو زیادہ غور سے دیکھ رہی تھی، تاہم وشوناتھ کی توقعات کے برعکس نہ تو اس کے سکون میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی رسالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ چند لمحے بعد اس نے نظر اٹھا کر وشوناتھ کی طرف دیکھا اور رپورٹ کے لیے دوسرا ہاتھ بڑھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اب تو وہ اسی شہر میں آ گیا ہے، اب تمہیں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ اب مجھے اس کے بارے میں 2 3 مہینے بعد رپورٹ دینے کے بجائے ہر ہفتے رپورٹ دیا کرو۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی وشوناتھ کی طرف پھینک دی۔ وشوناتھ دم بخود بیٹھا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ راجکماری کا دوست اس کے اپنے ہی شہر میں آ گیا ہے اور اس نے دوسری عورت سے شادی کر لی ہے۔ راجکماری کی کہانی انجام کو پہنچ گئی۔ اب بھلا اسے کرشن کی سراغ رسانی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس گاہک اس موٹی اسامی کی طرف سے صبر کر چکا تھا، لیکن راجکماری نے تو اسے کام سے جواب دینے کے بجائے اس کا کام بڑھا دیا تھا۔ اسے ہفتے بعد رپورٹ دینے کا حکم دے دیا تھا، گویا سونے کا انڈا دینے والی مرغی بھاگی نہیں تھی۔ وشوناتھ نے دل ہی دل میں بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور چائے پی کر مزید راجکماری کا وقت ضائع کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ راجکماری اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ دروازہ مقفل کر کے اس نے اپنی وارڈروب سے چمڑے کی ایک موٹی سی فائل نکالی، جس میں وشوناتھ کی فراہم کردہ تمام رپورٹیں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ تازہ ترین رپورٹ اور تصویر کا تراشا اس نے سب سے اوپر لگایا اور بیڈ پر بیٹھی دیر تک کرشن اور اس کی دلہن کی تصویر دیکھتی رہی۔ کرشن ذرا بھی تو نہیں بدلا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ تصویر میں وہ بے جان اور ساکت تھا، لیکن راجکماری کے ذہن میں وہ جاندار، متحرک اور زندگی سے بھرپور تھا۔ راجکماری کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کی نو بیاہدہ بیوی کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، لیکن بے حد ذہین بھی معلوم ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے چندا، راجکماری نے بزبانِ خاموشی اس لڑکی کو مخاطب کیا، کرشن کے ساتھ اب میں تمہیں بھی برباد کروں گی۔ تم خواہ ہی میرے انتقام کی لپیٹ میں آ گئی ہو۔ پھر اس نے اٹھ کر دوبارہ وارڈروب کھولی۔ اس کے ایک حصے میں وہی حسین عروسی لبادہ جوکتوں ٹنگا ہوا تھا جو عرصہ پہلے راجکماری نے 20 دکانیں کھنگالنے کے بعد خریدا تھا، مگر اس لباس کو شب عروسی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ راجکماری ایک تنویمی سی کیفیت میں دھیرے دھیرے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، گویا ایک محروم تمنا دوسرے اسیر قفس کو تسلیاں دے رہا ہو۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی تھیں۔ پھر وارڈروب کا دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر ٹھہر ہو گئی اور تکیے میں منہ چھپا لیا، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ آنسوؤں کو اندر ہی اندر مقید رکھ کر وہ ضبط کی انتہا کر دینا چاہتی تھی، تاکہ یہ آنسو انگارے بن کر اس کے دل کو کچھ اور جلاتے رہیں اور یوں انتقام کا جوالا مکھی اپنے شباب پر پہنچ سکے۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ روی پالیکر اس سے ملنے آیا تھا۔ دروازہ کھولو، وہ التجائیہ سے لہجے میں بولا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، راجکماری زخمی شیرنی کی طرح گھبرائی۔ روی کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ وہ اس کی ذات کو نہ سہی، اس کے مزاج کو ضرور سمجھنے لگا تھا۔ وہ اب اس پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کی کسی کیفیت کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ کافی دیر بعد راجکماری نے خوابگاہ کا دروازہ کھول دیا اور روی کو اندر بلوا لیا۔ وہ اب بالکل تازہ دم اور مطمئن و مسرور نظر آ رہی تھی۔ اس رات نے ان کی رفاقت کے ابتدائی ایام کی یاد تازہ کر دی، لیکن روی کے جانے کے بعد راجکماری سوئی تو باقی تمام رات اسے ڈراؤنے خواب نظر آتے رہے۔ اس نے دیکھا کہ گنجا اور گھٹے ہوئے سر والا
आर्मी सीक्रेट सर्विस का कर्नल खन्ना अंगारे की तरह दहकती हुई सुर्ख सलाख से इसके गुदास जिस्म को जगह जगह से दाग रहा है और वो कुन छुरी से सुबह की जाने वाली बकरी की तरह चीख रही है। फिर इसने अपनी जगह कृष्ण को लेटे देखा। अब उसका जिस्म दागा जा रहा था और वो बुरी तरह चीखो पुकार कर रहा था। राजकुमारी की आंखें खुल गईं। इसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। घबराहट और आसाबी तनाव के लम्हों में वो कभी कभी सिगरेट नोशी करने लगी थी। इस वक्त भी इसने टेबल लैंप जलाने के बाद सिगरेट सुलगाई और तकिए से टेक लगाकर डॉक्टर हरमल सिंह के बारे में सोचने लगी। इसे मालूम हुआ था कि हरमल की टांग काटी जा चुकी थी और वो बेहद कमज़ोर हो चुका था। इसे छुपा कर रखना रोज़ बरोज़ मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था, क्योंकि इसकी तलाश में पुलिस और सीक्रेट सर्विस ने हर मुश्तबा जगह को तहोबाला करके रख दिया था। राजकुमारी को मालूम था कि अगर इसे जल्द बम्बई से निकाला ना गया तो जल्द या बतेर आखिरकार वह इनके खत्ते चढ़ जाएगा और इसके बाद इसका क्या हशर होगा ये कोई नहीं बता सकता था। इसके तसव्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। सवाल ये था कि हरमल को बम्बई से कैसे निकाला जाए। अंदरूने मुल्क तो इसे कहीं भी भेजे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जल्द या बधेरे से पकड़ा जाना था। फ़ज़ाई रास्ते से इसका फ़रार होना मुमकिन नहीं था और साहिलों की निगरानी हो रही थी। इन हालात में इसे निकालना एक मौलिक चैलेंज था और राजकुमारी इस चैलेंज को कबूल करना चाहती थी। इसी ताने बाने में उलझते हुए उसने कई बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि अगर कर्नल खन्ना और शेखर कपूर एक दूसरे के मुकाबले आ जाएं तो कौन जीतेगा। वो कोई फैसला न कर सकी। बहरहाल इसे ये मालूम था कि आर्मी की सीक्रेट सर्विस को आम फौजी अफसरों के मुकाबले में ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं। इसे अगले रोज़ राजकुमारी एक फिल्मी तकरीब में मदऊ थी। वहाँ उसकी नज़र अचानक सलीम अख्तर पर पड़ी। सलीम अख्तर फिल्मी दुनिया का एक नया लेकिन नहायत ही कामयाब राइटर था। इसकी ऊपर तले 3 फिल्में हिट हुई थीं और वह अब मसरूफ़ तरीन कहानी नवीस था। खुद राजकुमारी ने भी इसकी 2 फिल्में साइन कर रखी थीं। राजकुमारी इसके करीब जाकर रस्मी जुमलों के तबादले के बाद बोली, मैंने हाल ही में तुम्हारी जो फिल्म साइन की है, आग और सुहाग, वो मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत पसंद आई। सलीम, तुम्हारी कहानी में ड्रामाई अंसर बहुत होता है, जो फिल्म की सबसे बड़ी ज़रूरत है। फिर वो इसके कुछ और करीब होते हुए एक अदाए ख़ास से मुस्कुराते हुए बोली, एक तो तुम अदीब लोग न जाने किस तरह इतनी खूबसूरत कहानियाँ लिख लेते हो और आजकल फिल्मी ट्रेंड के मुताबिक साजिश और जोड़ तोड़ के भी नित नए तरीके ढूंढ कर लाते हो। अपनी तारीफ एक बड़ी हीरोइन के मुंह से सुनकर सलीम अख्तर के चेहरे पर चमक सी आ गई। ताहम वो इनकिसार से मुस्कुराता रहा। राजकुमारी कदरे शर्मीले से लहजे में बोली, सच पूछो तो तुम्हारी कहानियाँ पढ़ पढ़ कर मुझे खुद लिखने का शौक़ जराया था। किसी ख़ास इरादे से नहीं, बस यूं ही शौक़ बराए शौक़ था। लेकिन मैंने तो जल्दी कानों को हाथ लगा लिया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि लिखना हर एक के बस की बात नहीं। सलीम अख्तर जल्दी से बोला, नहीं नहीं, तुम्हें मायूस होने की तो ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारा मुशाहिदा बहुत तेज़ है और तुम ज़हीन भी हो। मुझे यकीन है कि तुम लिख सकती हो। इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार दी तुमने? दरअसल मैं तो एक ही सिचुएशन में अटक कर रह गई थी। राजकुमारी ने बदस्तूर शर्माते और झिझकते हुए कहा, मैं ये भी नहीं चाहती थी कि खालिस फिल्मी अंदाज में ही सिचुएशन को आगे बढ़ाऊं। मेरी कोशिश थी कि बात हकीकत के भी कुछ करीब आए। आखिर मसला क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। सलीम अख्तर ने खुलूस से कहा, इस सिचुएशन में मैंने दिखाया है कि हीरोइन अपने महबूब को बम्बई से बाहर स्मगल करना चाहती है। राजकुमारी मासूमियत से बोली, मजबूरी कुछ ऐसी है कि इसे सिर्फ समंदरी रास्ते से स्मगल किया जा सकता है। पुलिस और फौज इसकी तलाश में है। समंदरी रास्तों की निगरानी हो रही है और मुझे इसको निकालने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा। सलीम अख्तर ने अपनी प्लेट पर नजरें जमाते हुए
हुनकारा भरा। फिर वो राजकुमारी की तरफ देखे बगैर बोला, तुम्हारी हीरोइन को किसी बड़े फौजी ऑफिसर से दोस्ती गांठनी चाहिए। फर्ज कर लो हीरोइन दोस्ती गांठ लेती है, फिर? राजकुमारी ने पूछा। बस फिर हीरो को इसी ऑफिसर की कार की डिग्गी में स्मगल किया जाएगा, सलीम अख्तर ने जवाब दिया। रास्ता लंबा है, मजीद कुछ वक्त वैसे भी ज़ाया होगा। इतनी देर में कार की डिग्गी में इसका दम नहीं घुट जाएगा क्या? राजकुमारी ने कहा। और फिर दीगर की छोटी छोटी बातें जो वजाहत तलब हैं, मसलन। सलीम अख्तर उसकी बात काटते हुए बोला, कान इधर लाओ। कई मिनट बाद जब इनकी खुसर पुसर ख़त्म हुई तो राजकुमारी की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। फिर वो और सलीम अख्तर फिल्मों के मयार और मुस्तकबिल वगैरह के बारे में बातें करने लगे। हत्ता कि कुछ देर बाद एक सवाल पजीर हीरोइन सलीम अख्तर को दूसरी तरफ ले गई। दूसरे रोज़ राजकुमारी ने सुबह सुबह कर्नल शेखर कपूर को फ़ोन किया। इसके अर्दली ने बताया कि वो मीटिंग में है और सारा दिन इससे बात नहीं हो सकेगी। हो सके तो इन्हें सिर्फ इतना बता देना कि मैंने फ़ोन किया था। राजकुमारी ने अपना नाम बताया और फ़ोन बंद कर दिया। 1 घंटे बाद ही इसे कर्नल का फ़ोन मौसूल हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था, इसने अपने इश्तियाक को लहजे की बुर्दबारी में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कि तुम मुझे फ़ोन करोगी, वरना मैं अर्दली को हिदायत कर चुका होता कि मुझे मीटिंग से बुलवा लिया जाए। मेरे लायक कोई खिदमत? मैंने पिछले दिनों तुम्हारी बातों पर बहुत गौर किया कर्नल, राजकुमारी ने थकी थकी सी आवाज़ में कहा। तुमने कहा था ना कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए, बेगर्ज और बेलौस दोस्त। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं। दरअसल मैं आजकल दुनिया में अपने आप को बेहद तन्हा महसूस कर रही हूँ। आज रात का खाना मेरे साथ खाओ, फिर तफसील से बात करेंगे, कर्नल ने कहा। सिर्फ एक वक्त का खाना खाने से कुछ नहीं होगा। मुझ पर डिप्रेशन का शदीद दौरा पड़ा है। मैं कम से कम 1 हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। फिर एक 90 तुले से वक्फे के बाद वो बोली, पूरा हफ्ता गायब रहना तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो। कम से कम एक वीकेंड ही हम कहीं गुजार आएं। तुमने अम्बू आइलैंड देखा है? वहाँ हट भी किराए पर मिलते हैं, वहाँ चलते हैं। क्या वाकई? कर्नल ने गोया किसी ख्वाब से चौंकते हुए कहा। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इंसान दुनिया के हंगामों से कट जाता है, राजकुमारी ख्वाबनाक से लहजे में बोली। क्या तुम्हें मेरी तजवीज़ अच्छी नहीं लगी? तुम खामोश क्यों? दरअसल मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा, कर्नल बोला। फिर प्रोग्राम तय पा गया कि शनिचर की रात राजकुमारी 9 बजे इसका इंतज़ार करेगी। फ़ोन बंद करने के बाद राजकुमारी ने मुलाजिमा को भेजकर इमारत के बूढ़े चौकीदार को बुलाया, जो इसके और खरमल के दरमियान राब्ते के फ़राइज़ अंजाम देता था। इसने मंसूबा सुना तो दहशत से उसकी आंखें फैल गईं। नहीं मैडम जी, इसके हलक से गोया घुटी घुटी सी चीख निकल गई। इससे तो बेहतर है कि हम खुद ही इसे आर्मी के हवाले कर दें। इस बेचारे को और इसके साथ अपने आप को भी इतना घुमा फिरा कर पकड़वाने की क्या ज़रूरत है? बेकार बातें मत करो, राजकुमारी बिगड़ कर बोली। इंडस्ट्री के ज़हीन तरीन राइटर ने ये तदबीर बताई है और मुझे इसमें से कामयाबी की खुशबू आ रही है। पूरा बादल नखास्ता अस्बात में सर हिलाकर चला गया। 2 घंटे बाद उसने आकर इतला दी, ठीक है मैडम, शनिचर की रात को पार्सल पहुंच जाएगा। शनिचर की शाम स्टूडियो में अपनी इस हफ्ते की आखिरी शूटिंग जल्दी जल्दी भुगता कर राजकुमारी अपने मेकअप रूम में पहुंची तो वहां कर्नल खन्ना को मौजूद देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके प्रोग्राम में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं थी। वक्त के तयन के साथ तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, लेकिन ज़ाहिर है कर्नल खन्ना की आमद भी खाली अज़ इल्लत नहीं थी। ताहम राजकुमारी ने अपने आप को हत्तुल इम्कान पुरसुकून ज़ाहिर करते हुए इसे रस्मन हेलो कहा और अपना मेकअप उतारने लगी। मेरे कान में एक गैबी आवाज़ आई है कि आजकल वो मुल्क से निकल भागने की तैयारियां कर रहा है।
کرنل کھنہ کا لہجہ استہزائیہ مگر تیر کی طرح سماعت کو چھید دینے والا تھا۔ کون بھاگنے کی تیاریاں کر رہا ہے کھنہ جی؟ راجکماری نے سادگی اور بے نیازی سے پوچھا۔ ڈاکٹر خرمل سنگھ، کرنل کھنہ نے پھنکانے کے انداز میں کہا، اور راجکماری اوندھے منہ ڈریسنگ ٹیبل پر گرتے گرتے بچی۔ اس کا مطلب تھا کہ آرمی سیکریٹ سروس نے مہان سنگھ کی اصلیت معلوم کر لی تھی۔ ان کی کارکردگی کمال کی تھی۔ راجکماری نے پہلے اس نام کے کسی بھی شخص کے وجود سے لاعلمی ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر یہ اسے خلاف مصلحت محسوس ہوا۔ اس طرح وہ زیادہ مشکوک نظر آتی۔ آپ اس ڈاکٹر کی بات تو نہیں کر رہے جس نے کسی زمانے میں میرے نمونیے کا علاج کیا تھا؟ راجکماری نے گویا ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ صرف نمونیے کا ہی علاج نہیں کیا تھا، ایک بار زندگی اور موت کی اس سے بھی زیادہ خطرناک کشمکش میں اس نے تمہارے لیے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں اور سرکاری اسپتال کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ باندھ باندھ کر تمہاری زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ کرنل کھنہ نے یہ سب کچھ ایسے لہجے میں کہا تھا کہ راجکماری کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اگر آرمی سیکریٹ سروس ہرمل سنگھ کے معاملے میں اتنا تردد کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ راجکماری کو احساس تھا کہ اس نے اس معاملے میں ملوث ہو کر اچھا نہیں کیا تھا، مگر اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں رہا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کیا اس سے تمہاری آخری ملاقات وہی تھی جو کیفے گلاب میں ہوئی تھی؟ کرنل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ کرنل، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ شخص میرے لیے اجنبی تھا جس سے میری ملاقات کیفے گلاب میں ہوئی تھی۔ راجکماری نے بدستور بھول پن سے کہا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کروں۔ میں اب تک یہی نہیں سمجھ سکی کہ آپ کو در حقیقت کس کی تلاش ہے۔ میں تمہیں بہت جلدی سمجھاؤں گا کہ ہمیں در حقیقت کس کی تلاش ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ تمہارا مقام اور تمہاری شہرت تمہیں کب تک بچا سکے گی؟ وہ بگولے کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ راجکماری نے وال کلاک کی طرف دیکھا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے لباس تبدیل کرنے لگی۔ لباس تبدیل کرتے ہی وہ گھر روانہ ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے بوڑھے چوکیدار نے اسے اطلاع دی کہ کرنل اوپر آنے کے لیے لفٹ میں سوار ہو چکا ہے، لیکن ڈرائیور کو اس نے گاڑی میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ راجکماری نے اسے بھی اوپر بلوانے کا طریقہ سوچا ہوا تھا۔ راجکماری نے اپنی تیاریوں پر ایک ناقدانہ نظر ڈالی اور انتظار کرنے لگی۔ کال بیل بجتے ہی اس نے خود دروازہ کھولا۔ کرنل نے پراشتیاق نظروں سے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔ وہ نہایت نفیس سوٹ میں تھا۔ نمستے، کرنل نے رسمی لہجے میں کہا، لیکن اس کا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ آخری لمحوں میں تم ارادہ بدل نہ دو۔ میں جو وعدہ کرتی ہوں اسے پورا کرتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی اس ارادے کو بدلنے کی میں متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کرنل کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سب تیاریاں مکمل ہیں، لیکن سامان نیچے پہنچوانے کے لیے مجھے تمہارے ڈرائیور کو اوپر بلوانا پڑے گا۔ میرا نوکر اور نوکرانی تو آج موقع مناسب دیکھ کر چھٹی کر گئے ہیں۔ راجکماری کو معلوم تھا کہ کرنل میں افسرانہ شان اور جاگیردارانہ نخوت موجود ہے۔ وہ سامان خود اٹھا کر چلنے کی پیشکش نہیں کرے گا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ اس نے انٹرکام پر چوکیدار کو حکم دیا کہ کرنل صاحب کے ڈرائیور کو اوپر بھیج دے۔ ڈرائیور آیا تو راجکماری نے اسے بیڈ روم میں لے جا کر اشارے سے بتایا، یہ میک اپ باکس ڈکی میں رکھ دینا، لیکن یہ سفری بیگ آگے گاڑی میں ہی رکھنا، راستے میں شاید اس میں سے کوئی چیز نکالنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کا میک اپ باکس خاصا بڑا تھا۔ ڈرائیور دونوں چیزیں لے کر نیچے چلا گیا تو راجکماری کرنل کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، روانہ ہونے سے پہلے ایک کپ کافی تو پی لیں۔ میں تو آج بھی آخری لمحے تک شوٹنگ کر کے آئی ہوں
اور وہاں تھرموس کی بیکار کافی پر گزارا کرنا پڑا۔ کچن میں جا کر وہ خود کافی تیار کرنے لگی۔ دراصل اب اس کے لیے ہر قدم بالکل صحیح وقت پر اٹھانا بہت ہی ضروری تھا۔ ایک لمحے کی جلد بازی یا تاخیر نہ جانے کتنی جانوں کے لیے عذاب کا پیغام لا سکتی تھی۔ وہ کافی پینے بیٹھے تو باتوں باتوں میں کرنل خود کلامی کے سے انداز میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا، کل تک تم میری صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی، آج میرے ساتھ ویکینڈ منانے ایک جزیرے پر جا رہی ہو، جبکہ میرے خیال میں تم ایک رومان پرست نہیں حقیقت پرست عورت ہو۔ اگر اس قسم کی الجھنیں تمہیں گھیرے ہوئے ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ لوٹ جاؤ کرنل، میں وضاحتیں پیش کرنا نہیں چاہتی، راجکماری نے مجروح لہجے میں کہا۔ تم غلط سمجھی، میں تو صرف اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہا تھا، کرنل جلدی سے بولا، اور میں کسی راستے پر قدم بڑھا کر لوٹ جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب چلیں؟ ہاں، میں ذرا برتن دھو کر کچن میں رکھ دوں ورنہ 3 دن تک سڑتے رہیں گے، راجکماری اٹھتے ہوئے بولی۔ بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کسی چیز پر پڑی۔ ارے یہ ایک بیگ تو میں نیچے بھجوانا بھول ہی گئی۔ اس نے برتن کچن میں رکھ کر ایک بار پھر انٹرکام پر چوکیدار کا حکم دیا، ذرا کرنل صاحب کے ڈرائیور کو ایک بار پھر اوپر بھیج دو۔ جب ڈرائیور آ چکا تب راجکماری نے گویا ارادہ بدل دیا اور بولی، اس بیگ میں ایک کوٹی تو ہے جو نہ میں اسے نکال کر کندھوں پر ڈال لوں، اس کے لیے بیگ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے پہلے کہ ڈرائیور یا کرنل کچھ کہہ سکتا، راجکماری نے بیگ کی لمبی سی زپ کھولی۔ یہ بیگ کوٹ وغیرہ کو بحفاظت لے جانے کے لیے ہی تھا۔ راجکماری نے اس میں سے کوٹ نکال کر کندھوں پر ڈال لیا اور کرنل کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، احتیاطاً ساتھ لے لیا ہے، یہاں تو اتنی ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی، لیکن امبو آئی لینڈ پر اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ بیگ چھوڑ کر وہ تینوں نیچے آ گئے۔ کرنل کی لمبی سی کار پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی۔ راجکماری نے کنکھیوں سے اس کی بڑی سی ڈگی کی طرف دیکھا۔ ڈگی صحیح طریقے سے بند تھی۔ کرنل کی کار کو وہاں سے روانہ ہوئے 10-12 منٹ ہوئے تھے کہ چھوٹی سی ایک سیاہ کار بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ کرنل کھنہ کار سے اتر کر سیدھا چوکیدار کے کیبن کی طرف بڑھا اور ٹھوکر مار کر کیبن کا دروازہ کھولا۔ بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح اندر گھس کر اس نے چوکیدار سے پوچھا، راجکماری کہاں ہے؟ مجھے کیا معلوم صاحب، بوڑھا کھیکھیایا، میں ایک معمولی چوکیدار ہوں، وہ اپنے پروگرام مجھے بتا کر نہیں جاتی، شاید کسی بڑے افسر کے ساتھ گئی ہیں۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، کھنہ نے جھنجھلا کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کیبن سے باہر آ گیا۔ کار کے قریب آ کر وہ اپنے آدمیوں سے بولا، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ساحلی راستوں کی ناکہ بندی کرنے والوں کو پیغام دے دو کہ جیسے ہی کرنل شیکھر کی کار نظر آئے اسے روک کر مجھے اطلاع دیں۔ اس وقت کرنل کی کار سنسان سڑک پر فراٹے بھرتی ہوئی مدفورڈ کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ کار مدفورڈ کے ساحل پر چھوڑ کر انہیں لانچ پکڑنی تھی جو انہیں امبو آئی لینڈ پہنچاتی۔ ہرمل سنگھ کے ساتھ تازہ ترین پروگرام میں یہ علاقہ منتخب کیا گیا تھا۔ لکڑی بندر جانے کا راجکماری کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ راجکماری دل دل میں شکر کر رہی تھی کہ اب تک انہیں روکا نہیں گیا، لیکن جلدی اس کی یہ خوشی کافور ہو گئی۔ سامنے نیم تاریکی میں سڑک کے عین وسط میں جلتی بجھتی بتی انہیں رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک فوجی ٹرک نے سڑک کا بیشتر حصہ گھیر رکھا تھا۔ ایک طرف پولیس کی ایک گاڑی بھی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی ایک لیفٹیننٹ تیزی سے قریب آیا اور کرنل نے کھڑکی کا شیشہ اتار کر باروب لہجے میں اپنا نام بتایا اور پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیفٹیننٹ نے فوراً سلوٹ کیا۔ اس راستے سے گزرنے والی ہر گاڑی کی تلاشی لینے کا ہمیں حکم ملا ہے سر، اس نے بتایا اور ڈرائیور کے قریب چلا گیا۔ ایک تو یہ سیکریٹ سروس والوں کو آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کرنل بدمزگی سے پڑپڑایا۔ حکومت نے ان سے سول انتظامیہ کی مدد کی درخواست کیا کرتی ہے، یہ تو بالکل ہی بانس پر چڑھ گئے ہیں۔ پھر راجکماری کی طرف دیکھ کر معذرت خواہانہ لہجے میں بولا،
माफ़ करना। कोई बात नहीं, राजकुमारी ने थूक निकल कर कहा। गनीमत था कि कार में ज़्यादा रोशनी नहीं पहुंच रही थी, वरना शायद कर्नल इसके चेहरे पर कोई तगय्युर देख लेता। सफ़े अव्वल की अदाकारा होने के बावजूद इस वक्त इसे अपने तासुरात पर काबू नहीं रहा था। लेफ्टिनेंट ने आगे जाकर ड्राइवर की खिड़की पर झुकते हुए कहा, डिक्की खोलो। डिक्की में सिर्फ एक मेकअप बॉक्स है, मैंने खुद रखा है। ड्राइवर के लहजे में हल्का सा एहतिजाज था। मैं माजरत खा हूँ, हमें हर हाल में तलाशी लेने का हुक्म मिला है। लेफ्टिनेंट का लहजा अटल था। ड्राइवर दरवाज़ा खोलकर उतरने लगा। राजकुमारी का जहन तेज़ी से काम कर रहा था। उसने एक नज़र कर्नल की तरफ देखा। गुस्से से कर्नल के होंठ सिकुड़े हुए थे। लोहा गर्म था। चोट लगाने का यही मौका था। मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ चंद सेकंड का फासला था। मेरा ख्याल है कि हम भी नीचे उतर जाएं, राजकुमारी ने मासूमियत से कहा। शायद ये हमारे कपड़ों की भी तलाशी लें। नफ्सियाती निश्तर काम कर गया। कर्नल शेखर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तौहीन के एहसास से इसके उसलात तन गए। वापस आ जाओ, इसने अपने ड्राइवर को हुक्म दिया। फिर लेफ्टिनेंट की तरफ देखकर ठाड़ा, जिस किसी ने भी तुम्हें ये अहकामात दिए हैं, इसे कहना कि कर्नल शेखर ने आज तक किसी लेफ्टिनेंट को तलाशी नहीं दी। रास्ता खुलवाओ। लेफ्टिनेंट ने इसका चेहरा देखा और सहम कर पीछे हट गया। चंद लम्हे के बाद ट्रक रास्ते से हट गया और कर्नल की कार आगे बढ़ गई। चंद मिनट तक कार में खामोशी रही। फिर कर्नल बोला, इस जहमत पर मैं तुमसे माजरत खा हूँ। इसका लहजा पुरसुकून हो चुका था। अजीब वक्त आ गया है। हमें अपने अफसरों को अक्सर याद दिलाना पड़ता है कि आर्मी ही असल में आर्मी होती है। सीक्रेट सर्विस को इस पर बरतरी देने के नताइज अच्छे नहीं होते। जंगें हम लोग लड़ते हैं, सीक्रेट सर्विस नहीं लड़ती। इस सड़क से कर्नल शेखर की कार को गुजरे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे जब नाकाबंदी करने वालों को वायरलेस पर पैगाम मौसूल हुआ और कर्नल की कार को रुकवाने के बारे में हिदायत दी गई। मगर वो तो गुजर चुकी है, लेफ्टिनेंट ने डरते डरते बताया। 10 मिनट पहले। दूसरे ही लम्हे कर्नल खन्ना खुद इससे बात करने लाइन पर आ चुका था। इसने पूछा, तुमने तलाशी ली थी? नहीं, लेफ्टिनेंट ने मुर्दा से लहजे में कहा और तमाम वाक़यात दोहराया। किस तरफ गई ये कार? कर्नल खन्ना ने पूछा। शायद मदफोर्ड बीच की तरफ। लेफ्टिनेंट की आवाज़ करा से मुशाबे थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता, आगे तो कई रास्ते हैं, वो किसी और बीच की तरफ भी निकल सकते हैं। इसके लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि इसे अपने मुस्तकबिल की बर्बादी का यकीन हो चुका है। कर्नल खन्ना ने हुंकारा भरा। तुम कल सुबह 9 बजे कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश हो। बहुत बेहतर सर। लेफ्टिनेंट की आवाज़ कांप गई। सिलसिला मुनक़ते हो चुका था। इस वक्त कर्नल की कार तारों भरे आसमान तले बल खाते हुए रास्ते पर मदफोर्ड की तरफ रवान तवान थी। नशे में फूलों से लदी झाड़ियाँ फैली हुई थीं। कार की पिछली आरामदेह सीट पर शेखर और राजकुमारी करीब करीब बैठे पुश्ते से टेक लगाए नीम तराश सी हालत में धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। अपनी अपनी जिंदगी की बेकैफी और दुश्वारियों की बातें, महसूसात और ख्वाहिशों की बातें। मगर दोनों ही को मालूम था कि वो दर हकीकत अपनी अपनी ज़ात को एक दूसरे से मख्फी रखने के लिए पैंतरे बदल रहे हैं। राजकुमारी को मालूम था कि कर्नल इतना कम अकल नहीं जो यकीन कर ले कि राजकुमारी यकबायक ही इस पर फिदा हो गई है। कर्नल को भी मालूम था कि इसके पहलू में जो औरत बैठी है एक बहुत बड़े मोम में से कम नहीं, लेकिन इसे यकीन था कि कभी न कभी तो ये मोम खल्क हो ही जाएगा। जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है? इसे यकीन था कि राजकुमारी की इससे कोई कर्ज वाबस्ता है, लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि राजकुमारी वो कर्ज किस तरह पूरी कर रही है या करेगी। बहरहाल इसने सौदेबाजी को दिली दिल में कबूल कर लिया था। इस हसीन साहिरा से कोई भी सौदेबाजी करने में वो नुकसान महसूस नहीं कर रहा था। आधे घंटे बाद वो साहिल पर पहुंच चुके थे।
راجکماری نے تجویز پیش کی۔ کیوں نہ چند منٹ کے لیے رک کر ہم کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا لیں؟ وہ سامنے والا چائنیز ریسٹوران کچھ صاف ستھرا معلوم ہوتا ہے۔ کرنل کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی ریسٹوران سے کچھ دور کھلے حصے میں روک دی اور وہ دونوں گاڑی سے اتر آئے۔ انگڑائی لے کر انہوں نے جسم سیدھے کیے۔ دور ساحل پر بہت سی لانچیں لنگر انداز تھیں، خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ دفتن ساحل کی طرف سے سامان اٹھانے والی ایک چھوٹی سی کرین کھڑ کھڑ کرتی آگے بڑھی اور کرنل کی کار کے قریب سے گزر کر آگے جانے لگی، مگر ذرا دور جا کر شاید اس کی چین میں کوئی خرابی ہو گئی۔ چھجےدار ٹوپیوں والے دو آدمی جن کے چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے، اوزار لیے کرین کے کیبن سے نکلے اور چین کا معائنہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے سرسری انداز میں راجکماری کی طرف دیکھا اور دوبارہ چین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راجکماری کرنل کے بازو کا سہارا لے کر ریسٹوران کی طرف بڑھی۔ چند قدم آگے چل کر اس نے مڑ کر ڈرائیور کی طرف دیکھا اور کرنل سے کہا، اس بیچارے کو بھی بلا لو، کچھ کھا پی لے گا۔ نہیں، اسے کار میں ہی بیٹھا رہنے دو، کرنل نے جواب دیا۔ ڈرائیور کا کار میں بیٹھے رہنا راجکماری کے منصوبے کی ناکامی تھی، لیکن وہ ڈرائیور کو بلانے کے لیے اصرار کر کے کرنل کے شبہات کو یقین میں بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا اسے فوری کوئی جواب نہیں مل رہا تھا اور ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ چند قدم مزید چل کر اچانک راجکماری ریت پر لڑکھڑائی، اس کا ٹخنا مڑا اور وہ نرم ریت پر ٹھہر ہو گئی۔ کرنل نے ایک ہاتھ کی مدد سے اسے گرنے سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ڈرائیور نے فاصلے سے یہ منظر دیکھا اور وفا شعاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل چھوڑ کر دوڑا دوڑا آیا۔ راجکماری کی چیخ نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ کرنل نے اس کے قریب بیٹھ کر تشویش سے پوچھا۔ شاید ہلکی سی موچ آ گئی ہے، راجکماری کراتے ہوئے بولی۔ کرنل نے ماہرانہ انداز میں اس کا ٹخنا چند لمحے کے لیے مسلا اور کہا، اب اٹھ کر دیکھو۔ اس نے اور ڈرائیور نے سہارا دے کر راجکماری کو کھڑا کر دیا۔ وہ 2 قدم چلی اور پھر لڑکھڑا گئی۔ سوری شیکھر، وہ منمنائی، بس مجھے اندر لے جا کر کرسی پر بٹھا دو۔ میرا خیال ہے 2-4 مرتبہ پاؤں کو ہلانے جلانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں مرد سہارا دے کر اسے ریسٹوران میں لے گئے اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ زیادہ تکلیف تو نہیں؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میرے پرس میں بڑی عمدہ بام کی ننھی سی ٹیوب موجود ہے، ابھی تھوڑی سی پاؤں پر ملتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے ویکینڈ کے پروگرام میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے باہر آئے تو راجکماری کی چال میں ایک خفیف سی لنگڑاہٹ باقی تھی۔ دفتن انہوں نے دیکھا کہ کرنل کھنہ اور اس کے آدمی ایک گاڑی سے اتر کر کرنل شیکھر کی کار کو گھیرے میں لے رہے تھے۔ ڈرائیور نے ان لوگوں کو سب سے پہلے دیکھا اور ان کی طرف دوڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ راجکماری نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، تاہم اتنے فاصلے سے بھی اس نے کرنل کھنہ کی شبیہہ پہچان لی تھی اور اس کے جسم میں سر سے پاؤں تک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ کرنل شیکھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کار کی طرف جا رہا تھا اور راجکماری دھیرے دھیرے لنگڑاتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کرنل شیکھر نے کار کے قریب پہنچ کر کرنل کھنہ سے پوچھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی چھٹی کے پروگرام میں مخل ہوا کرنل، کھنہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں ڈکی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ ڈکی میں ایک میک اپ باکس اور اسپیئر وہیل کے سوا کچھ نہیں، کرنل شیکھر نے سخت لہجے میں کہا۔ اب راجکماری بھی قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے وہاں نظر آنے والی کرین غائب ہو چکی تھی۔ آرمی کا کرنل اور آرمی سیکرٹ سروس کا کرنل ایک دوسرے کو قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے۔ کچھ اطلاعات کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ آپ کی کار کی ڈکی میں ملک کا ایک زبردست دشمن اور خطرناک دہشت گرد موجود ہے اور آپ کی دوست اس کی ساتھی اور مددگار ہے۔ کرنل نے
पावासी बुलंद गोया बाकायदा तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। कर्नल शेखर कई लम्हे तक कर्नल खन्ना की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। फिर वो राजकुमारी की तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में सवाल था। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की बातें हो रही हैं, राजकुमारी ने मजबूत और गैर मुतज़लज़ल लहजे में कहा। तब शेखर गोया फैसले पर पहुंचते हुए अपने ड्राइवर की तरफ मुड़ा और बोला, डिक्की खोल दो। ड्राइवर ने हुक्म की तामील की और डिक्की खोल दी। डिक्की में मेकअप बॉक्स और स्पेयर व्हील के सिवा कुछ नहीं था। कर्नल शेखर ने गजबनाक नज़रों से कर्नल खन्ना की तरफ देखा। वो निकल गया, खन्ना चिल्लाया। कौन निकल गया? शेखर ने गरज कर पूछा। महान सिंह, जिसका असल नाम खरमल सिंह है। तुम पागल हो गए हो? शेखर गुर्राया। मेरी कार खटारा नहीं है, इसकी डिक्की एयर टाइट है। अगर इसमें कोई मौजूद होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में इसका दम घुट चुका होता, जबकि हम कम से कम 1.5 घंटे से हालत सफ़र में हैं। कर्नल खन्ना ने तजुर्बा करके देखा और अपने एक आदमी को 5 मिनट के लिए डिक्की में बंद कर दिया। जब डिक्की खोली गई तो वो बेहोश हो गया था। कर्नल खन्ना की हालत दीदनी थी। अगर इसके सर पर बाल होते तो वो इन्हें ज़रूर नोचता। राजकुमारी आसूदगी की गहरी सांसें लेते हुए सोच रही थी कि इसके मेकअप बॉक्स में छुपा हुआ छोटा सा ऑक्सीजन टैंक अब तक यकीनन वहाँ से निकालकर दरियाबुर्द किया जा चुका होगा, और न सिर्फ इसे बल्कि महान सिंह को भी अब कोई ढूंढ नहीं सकेगा। राजकुमारी ने आज इसके एहसानात का बदला चुका दिया था। बम्बई वापस आते ही कमला ने आनंद वर्मा के दफ्तर में मुलाजमत तर्क कर दी। वर्मा से इसकी मुलाकात हुई तो वो कमला को बेहद थका थका और पहले से कई साल बड़ा दिखाई दिया। फीकी मुस्कुराहट के साथ उसने कमला को शादी की मुबारकबाद दी और कहा, अचानक ही शादी कर ली तुमने? मुझे किसी फैसले पर पहुंचने की मोहलत तो दी होती। मुझे खुद सोचने समझने की मोहलत नहीं मिली, कमला ने सच्चाई से कहा। कुछ देर सुकूत तारी रहा। वो इस वक्त वर्मा के दफ्तर में ही बैठे थे। कमला को वो महज पुराने और भूले बसरे ज़माने का शनासा महसूस हो रहा था, तो इसका हमदर्द तो खैर खा रहा था। कमला, वर्मा झिझकते हुए बोला, तुम शायद कृष्ण के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। फिर जैसे इसने खुद को मलामत करते हुए बात अधूरी छोड़ दी और एक खोखला सा कह कहा लगाकर बोला, मेरी बात पर ध्यान मत देना कमला, मुझ पर शायद इस वक्त अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल सादिक आ रही है। इसके बाद वो देर तक बातें करते रहे। कमला ने एक बार फिर महसूस किया कि वर्मा जैसे खरे और इसार पेशा इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। वो जो कुछ भी महसूस कर रहा था अपनी ज़ात तक ही महदूद रखे हुए था। कोई दुख, कोई पछतावा इसने ज़ात के समंदर से बाहर नहीं आने दिया था। इसने कमला को ये पेशकश भी करती थी कि आइंदा अगर कभी इसका काम का मूड बने तो इस दफ्तर में इसकी कुर्सी इसके लिए हमेशा खाली मिलेगी। इसके बाद किशन की रिफाकत में कमला के 3 माह किसी ख्वाब की तरह गुजर गए। किशन ने सरकारी रिहाइश भी कबूल नहीं की थी। इसे कमला का अपार्टमेंट ज़्यादा पसंद आया था। ड्यूटी ख़त्म होते ही वो सीधा घर दौड़ा आता। बाज़ औक़ात तो ड्यूटी भी ख़त्म ना करता, कोई गुच्छा देकर भाग आता। हर गुजरता हुआ लम्हा कमला की झोली में अनगिनत खुशियाँ डालकर इसके इश्तियाक़ के रिफाकत और उमंगों के जोश को मज़ीद हवा देता गुजर रहा था, जो इसे सोचने समझने की मोहलत ही नहीं दे रहा था, बस अपने साथ बहाए लिए जा रहा था। मगर खुशी और आसूदगी का ये ख्वाब बहुत ही मुख्तसर था। 3 माह बाद किशन को गिरफ्तार करके इसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इसने कई मातहतों के सामने दफ्तर में अपने स्क्वाड्रन लीडर को थप्पड़ मार दिया था। वो ड्यूटी के औकात में नशे में भी था। मिजाज का वो हमेशा से तेज़ था। इसकी छोटी मोटी बेकायदगियाँ और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज की जाती रही थीं कि वो पायलट बहुत अच्छा था। मगर अब तो गोया इंतहा हो गई थी। बात भी कुछ नहीं थी। स्क्वाड्रन लीडर
صرف اس کا تبادلہ واپس کلکتہ کرنا چاہ رہا تھا اور وہ کلکتہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس پر بات بڑھ گئی تھی۔ فوجی زندگی میں تو محض حکم عدولی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ تو اس سے بھی بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے فوری طور پر گرفتار کر کے کورٹ مارشل کیا گیا اور 6 ماہ کی سخت سزائے قید سنائی گئی۔ اسے آرمی جیل بھیج دیا گیا جہاں کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے 18 گھنٹے مشقت کرنی ہوتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر بھاری فوجی بوٹوں کے ٹھڈے اور موٹے بیت کی ضربیں پڑتی تھیں۔ کملا کو یہ سب دوسروں کی زبانی معلوم ہوا۔ اسے بھی کرشن سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اسے خط لکھ سکتا تھا۔ کملا پر تو یک لگتی گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کرشن کو سزا سے بچانے کے سلسلے میں ورما کا اثر و رسوخ بھی کسی کام نہ آ سکا۔ کملا سب سے پہلے روتی پیٹتی اسی کے پاس پہنچی تھی۔ اس کے بعد شاید کملا کے احساسات پر ایک خوفناک عالم سکوت طاری ہو گیا تھا، کیونکہ اسے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے وقت ایک جگہ تھم گیا ہے۔ 5 ماہ بعد اسے کسی نامعلوم مقام سے کرشن کا خط ملا۔ وہ بہت سختیاں جھیل رہا تھا لیکن بہرحال خیریت سے تھا۔ یہ خط پا کر گویا راجکماری کی ذات کی جھیل میں کنکر گرنے سے لہریں سی پیدا ہوئیں۔ کرشن کی خیریت جان کر اس کا رواں رواں آسودہ ہو گیا۔ اب زندگی کی سست روی اور بے مقصدیت نے اسے اذیت دینا شروع کر دی۔ اسے یوں لگتا جیسے اس کے سوا پوری دنیا کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ بمبئی ایک نہایت مصروف شہر تھا اور وہ یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی اپنے ماتوب پتی کا انتظار کر رہی تھی، جس کے بارے میں اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے کس دن اور کس طرح آنا تھا۔ وہ اس کا استقبال کرنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ معاشی لحاظ سے بھی اس کا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اچھا نہیں تھا۔ کرشن کو جب بھی آنا تھا ایئر فورس سے برخاست ہو کر آنا تھا۔ اسے پینشن، انشورنس یا دیگر فوائد بھی نہیں ملنے تھے اور زندگی میں بچت کرنے کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ کملا واپس اپنی نوکری پر پہنچ گئی۔ ورما نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اس کی کرسی اس کے لیے خالی رکھی تھی۔ ورما ابھی اس سے پہلے ہی کی طرح ملتا۔ وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کسی تعلق کی خاطر کی رمق بھی نظر نہ آئے۔ کملا سے بات کرتے ہوئے کبھی ان آنکھوں میں گزری ساعتوں کی راکھ اڑنے لگتی تو وہ فوراً رخصت ہو جاتا اور کملا کی آنکھوں کے گوشوں میں ہلکی سی نمی چھلک آتی۔ ورما کی وفاداری بے مثل تھی۔ ادھر راجکماری کی شہرت کا آفتاب اپنے شباب پر تھا۔ فلموں کی مصروفیت سے اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی ہیروئن تھی اور عالم یہ تھا کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر وہ مزید فلمیں سائن کرنے سے انکار کرتی تھی، مگر پروڈیوسر پھر بھی اس کے پیچھے رہتے تھے۔ پھر انہی دنوں سرکاری ایوارڈز کی ایک بہت بڑی تقریب میں اس کی ملاقات کیلاش امبانی سے ہو گئی۔ کیلاش امبانی ہندوستان کے چند امیر ترین افراد میں سے ایک تھا۔ بظاہر اس کے پاس کوئی عہدہ یا سیاسی طاقت نہیں تھی، لیکن پس پردہ کتنے ہی وزیر، سفیر اور سیاسی پارٹیوں کے سربراہ اس کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ کتنے ہی بڑے بڑے عہدیدار اس کے ایک اشارے پر ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے۔ اس کی املاک میں ایک بحری بیڑا، ایک چھوٹی ایئر لائن، کئی بینک، اخبارات، کارخانے اور کوئلے کی کانیں شامل تھیں۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض ڈوریاں ہلا کر وہ چاہتا تو ملکی معیشت میں چھوٹا موٹا زلزلہ لے آتا تھا۔ بیشتر لوگوں سے اس کی ملاقات کسی تقریب میں ہی چند لمحوں کے لیے ہو جاتی تھی، ورنہ اس سے وقت لے کر ملنا تو وزیر اعظم سے ملنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ ایک تحیر خیز حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک ماہی گیر کا بیٹا تھا جس نے اس کے لیے ورثے میں صرف ایک چھوٹی سی لانچ چھوڑی تھی۔ ادھیڑ عمری میں اس حد تک طاقتور اور دولت مند بن جانے میں دست قدرت کی کرشمہ سازی کے علاوہ اس کی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو بھی بڑا دخل تھا۔
दौलत और ताकत आने के बाद कैलाश अंबानी ने इन लोगों को कतई माफ़ नहीं किया था जिन्होंने माजी में इसके साथ नाइंसाफ़ियाँ की थीं, इसकी राह में रोड़े अटकाए थे या इसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया था। इनके लिए कैलाश ने पसे पर्दा रहते हुए शतरंज के चंद मोहरे इधर से उधर खिसकाए थे और वो लोग हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो गए थे। इन्हें इल्म तक नहीं हो सका था कि इनकी बर्बादी का जिम्मेदार हकीकतन कौन है। इनमें कई कारखानेदार भी शामिल थे। बुनियादी तौर पर कैलाश खासा मुंतकिम मिजाज और शफ़ाक़ था, लेकिन बज़ाहिर वो बड़ा मुनकसिरुल मिजाज, नरम खू और शाइस्ता था। वो अधेड़ उम्र और रंडवा था, खासा वजीह था। दौलत की तमाम तर आसाइशों के बावजूद इसकी शख्सियत से खुरदरापन रुखसत नहीं हुआ था और अब यही खुरदरापन इसकी खूबसूरती मालूम होता था। बहुत सी खूबसूरत और मारूफ औरतों से उसके मरासिम रहे थे। इनमें से कई इसकी दाश्ताएँ रही थीं, लेकिन फिल्मी औरतों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसके ख़्याल में ये बेवफा, बेकशिश और तसन्नो की मारी औरतों का तबका था। ये औरतें सिर्फ स्क्रीन पर अच्छी लगती थीं, मगर डिनर के दौरान जब उसका राजकुमारी से तारुफ हुआ तो इसकी आंखों में यकायक दिलचस्पी की लहर उभर आई। इसने राजकुमारी की कोई फिल्म देखी नहीं थी, इसके पास फिल्में देखने का वक्त ही कहाँ था, लेकिन इसने राजकुमारी को जी भर कर देखा और दूसरे ही रोज़ अंबानी पैलेस में एक खुसूसी डिनर पर मद्दू कर लिया। वो इन लोगों में से नहीं था जिनकी दावतें ठुकराई जाएं। राजकुमारी अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर इस डिनर में पहुंची। अंबानी पैलेस वाकई किसी महल से कम नहीं था। ये मकान खासी बुलंदी पर वाक़ था। असल बम्बई और इस इलाके के दरमियान थाना क्रीक हाइल थी। इस मकान की तवीलो अरीज टेरेस पर खड़े होकर समंदर और बम्बई की रोशनियों का दूर से नज़ारा किया जा सकता था। राजकुमारी इस वक्त खुद एक दौलतमंद औरत थी और शानदार बंगले में रह रही थी, लेकिन इस मकान में पहुंचकर और कैलाश की दौलतमंदी का अंदाज़ा करते हुए इसने अपने आप को बेहद हकीर महसूस किया। इसके ख़्याल में गुर्बत और दौलत दोनों ही की कोई इंतहा नहीं थी। एक तरफ पाताल की बस्तियां थीं और दूसरी तरफ हिमालय की बुलंदियां। कैलाश ने बहुत गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और गर्मजोशी एक ऐसी खुसूसियत थी जिसे इसने मुद्दत पहले अलविदा कह दिया था। वो कभी इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हुआ था कि हसीन औरतें इसकी शख्सियत से मुतासिर होकर इसकी तरफ खिंची चली आती हैं। इसके नज़रिए के मुताबिक दुनिया एक बाज़ार की तरह थी जहाँ हर कोई कुछ न कुछ बेचने या ख़रीदने के लिए फिर रहा था। इसे मालूम था कि जो भी इसके करीब आता है किसी न किसी गर्ज से आता है। किसी को इसकी दौलत से दिलचस्पी थी और किसी को इसके असर और रसूख से। इसकी ज़िंदगी में 2-3 ही ऐसी औरतें आई थीं जिन्हें इसकी शख्सियत के सहर से दिलचस्पी थी, मगर ये उस वक्त की बात थी जब वो दौलतमंद नहीं था। अब इसे किसी के लिए गर्मजोशी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं थी। लोग इसके बग़ैर भी इस पर फ़िदा हुए जाते थे, मगर राजकुमारी का मामला ज़रा मुख्तलिफ था। इसके रवैये से कतई ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि वो कैलाश या इसकी दौलत से ज़रा भी मुतासिर हुई थी। इसके तर्ज़ अमल में ज़रा सी भी मरूबियत की झलक नहीं थी। इसके आने का अंदाज़ भी कुछ ऐसा था जैसे महज कैलाश का दिल रखने को चली आई हो। इसके लिए ये कोई एहसास नहीं बल्कि महज वक्त का ज़ियान था कि कैलाश अंबानी ने खुसूसी तौर पर उसके एजाज़ में डिनर दिया था। डिनर से पहले राजकुमारी खुली हवा से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपनी ड्रिंक उठाए टेरेस पर चली गई। चंद लम्हे बाद इसने कैलाश को अपने करीब खड़े पाया। इसे पहले ही इसकी तवक्को थी। एक गहरी सांस लेकर कैलाश बोला, राज, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और जवानी इससे भी कहीं मुख्तसर। फिर हम जैसे लोगों का एक एक लम्हा दूसरों की निस्बत ज़्यादा ही कीमती है। इसलिए मैं तवील तमीदों और फजूल बातों में
وقت ضائع نہیں کروں گا۔ کہنا مجھے صرف یہ ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس کیوں نہیں آ جاتی؟ اختصار پسندی اور صاف گوئی کا شکریہ، راجکماری خشک لہجے میں بولی، لیکن مجھے کسی دولت مند آدمی کی داشتہ بننے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ کیلاش سادگی سے بولا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ راجکماری نے پلٹ کر ایک لمحے کے لیے بغور اس کی طرف دیکھا، پھر استحضائیت سے لہجے میں بولی، کئی سال ہو گئے تمہیں رنڈوا ہوئے، کیا آزادی تمہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ دوبارہ کیوں جنجال پالنا چاہتے ہو؟ زندگی کی تنہائی بہت بڑھ گئی ہے۔ انسان جتنا زیادہ دولت مند ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ تنہا ہوتا جاتا ہے۔ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ ہر لمحہ اسے یہی اندیشہ رہتا ہے کہ جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے اسے لوٹنے آ رہا ہے، کسی سازش کے تحت آ رہا ہے، اور اس کا یہ اندیشہ اکثر درست بھی ہوتا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اسی چکر میں کوئی ایسا انسان بھی اس کے قریب نہیں آ پاتا جو اس سے مخلص ہوتا ہے، اس سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے گلاس کو انگلیوں میں گھماتا رہا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ ظاہر ہے ہم کسی افسانے کے کردار نہیں ہیں کہ نظر ملتے ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے۔ عین ممکن ہے تمہیں زندگی بھر مجھ سے محبت نہ ہو سکے، لیکن تم مجھے محبت کرنے کی اہل دکھائی دیتی ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرو گی تو بہت شدت سے کرو گی۔ محبت کر سکنا بھی ایک صلاحیت ہے اور ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ تم میں یہ صلاحیت ایک سمندر کی طرح مقید نظر آتی ہے۔ میں زندگی میں ایک آخری چانس لینا چاہتا ہوں، شاید کبھی تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی جائے۔ لوگ محبت سے ابتدا کرتے ہیں، پھر شادی کے لیے جتن کرتے ہیں۔ ہم پہلے شادی کر لیتے ہیں، پھر میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ اور تمہیں خواہ مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو؟ راجکماری کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی شوخی آئی۔ مجھے تو ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں اس کا اظہار کرنا نہیں چاہتا کہ وہی افسانوی سی بات ہو جائے گی، اور افسانوی باتوں کا میں نے ہمیشہ مذاق اڑایا ہے، کیلاش بولا۔ راجکماری خاموش رہی۔ ٹیرس پر دھندلی روشنی میں وہ دونوں ہیبلوں کی طرح کھڑے تھے۔ کئی لمحے کے صبر آزما سکوت کے بعد راجکماری چھچری لے کر بولی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیلاش کے لہجے میں غضب کا ٹھہراؤ تھا۔ بس ویسے ہی، وہ دھیمی آواز میں بولی، یہ میری منزل نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اس وقت شہرت کے عروج پر ہوں، شادی سے فلم لائن میں میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ فلم لائن کو چھوڑنا ہی عروج کے زمانے میں چاہیے تاکہ لوگ تمہیں یاد کریں تو ان کے سینے میں ایک ٹیس سی اٹھے، کیلاش بولا۔ کیا تم اس وقت کا انتظار کرنا چاہتی ہو جب چہرے پر شکنوں کا جال پھیلنے لگے، بالوں میں چاندی کے تاروں کو چھپا چھپا کر رکھنا پڑے گا، اور ہر پروڈیوسر سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے اسے کئی بار یاد دلانا پڑے گا کہ تم کیریکٹر رول کرنے کے لیے بھی بالکل تیار ہو؟ تم اس وقت انڈسٹری چھوڑو گی جب ڈائریکٹر تم سے کنی کترا کر گزرنے لگیں گے؟ راجکماری خاموش رہی۔ وہ گویا کیلاش کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اپنے ذہن میں جذب کر رہی تھی۔ ایک لمحے توقف کے بعد کیلاش بولا، اگر تمہارا خیال ہے کہ چند سالوں میں تم بہت زیادہ دولت کما لو گی تو میرے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کر لو، ٹیکس وغیرہ کاٹ کر اگلے چند برسوں میں اندازاً تم جو کچھ کما پاؤ گی اس سے زیادہ میں ایک لمحے میں تمہارے نام لکھ سکتا ہوں۔ میری دولت کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے؟ کوئی خاص نہیں، راجکماری نے دیانتداری سے جواب دیا۔ میں تمہیں کچھ زیادہ نہیں جانتی، بس یہ معلوم ہے کہ تم بے پناہ دولت مند آدمی ہو۔ روپیہ باہر لے جانے کے معاملے میں انڈیا کی پالیسی دنیا میں سب سے زیادہ سخت ہے، کیلاش بولا۔ اس کے باوجود میں تمہیں بتا رہا ہوں
کہ میرے اسپین میں باغات ہیں، فرانس میں ریس کے گھوڑوں کے فارم اور کئی ولاس ہیں۔ میری ایک شپنگ کمپنی تو انڈیا میں رجسٹرڈ ہے، لیکن اس سے بڑی شپنگ کمپنی اٹلی میں رجسٹرڈ ہے۔ اس میں میرے 400 بحری جہاز ہیں، برازیل میں میری کانیں ہیں اور میکسیکو میں آئل کمپنی میں میرے 40% شیئرز ہیں۔ انڈیا میں میرا جو کچھ ہے اس کی فہرست بہت طویل ہے، وہ چیزیں میں تمہیں گنوانا نہیں چاہتا۔ ان کے بارے میں تو تمہیں کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ میں نے تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جن کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ میری دولت کا حساب صرف کمپیوٹرز ہی رکھ سکتے ہیں، مجھے خود صحیح اعداد و شمار نہیں معلوم۔ مجھ سے شادی کر کے تم مالی طور پر نقصان میں نہیں رہ سکتی۔ فلم انڈسٹری بہرحال تمہیں چھوڑنی پڑے گی۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ 2 روپے کا ٹکٹ خریدنے والے سینما کے پردے پر میری بیوی کو تھرکتے دیکھ کر سیٹیاں بجائیں۔ لیکن میری جتنی فلمیں بن چکی ہیں وہ تو ایک عرصے تک گردش میں رہیں گی، راجکماری بولی۔ اس نے گویا کیلاش کی تجویز پر غور شروع کر دیا تھا۔ اتنی توہین تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن توہین کا انبار مزید اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ گردش کرتی ہوئی فلموں میں سے جتنی خرید سکوں وہ خرید کر ضائع کر دوں، کیلاش بولا۔ یہی تو میری کل کمائی ہے، راجکماری بولی۔ دفع کرو اس کمائی کو، یہ کوئی اچھی کمائی نہیں تھی، کیلاش ہاتھ ہلا کر ہوا میں جیسے کسی نادیدہ چیز کو اچھالتے ہوئے بولا۔ راجکماری چند لمحے خاموش رہی۔ کیلاش بولا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دے سکتا ہوں۔ سوچ بچار سے بعض اوقات فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، راجکماری مسکرائی۔ میں اپنے زیادہ تر فیصلے فوری طور پر کرنے کی عادی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا؟ کیلاش فرتے اشتیاق سے اس کی طرف جھکایا۔ ہم اگلے مہینے شادی کر لیں گے، راجکماری مسکرائی۔ اوہ، تھینک یو مائی سویٹ ہارٹ۔ جذبات کی شدت سے کیلاش کی آواز حلق میں پھنسنے لگی، مگر پھر جیسے اس نے بسط کوشش اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اپنا گلاس ٹیرس کی دیوار پر رکھ کر راجکماری کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے ہی دن سے راجکماری نے اپنی تمام نئی فلموں کے کانٹریکٹ منسوخ کر دیے۔ جن فلموں میں اس کا کام شروع نہیں ہوا تھا ان کے ایڈوانس اس نے معذرت کے ساتھ واپس کر دیے، اور جن میں تھوڑا بہت کام ہوا تھا ان کا اس نے ہرجانہ بھر دیا۔ اس نے صرف وہ فلمیں مکمل کرانے کا وعدہ کیا جن میں اس کا کافی کام پکچرائز ہو چکا تھا۔ شادی خاصی سادگی سے ہوئی۔ انہوں نے بہت کم اور نہایت خاص الخاص لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ اس کے باوجود ہر اخبار، ہر رسالہ ان کی شادی کے تذکروں سے بھر گیا۔ 2 انچ کی دھندلی سی تصویر بھی اگر کسی کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اس نے نہایت تذوق و احتشام سے چھاپی۔ شادی کے بعد 1 ماہ انہوں نے فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں گزارا۔ واپس آنے کے بعد راجکماری امبانی پیلس میں منتقل ہو گئی۔ اس کی عادت و اطوار پر کیلاش امبانی بلا شبہ حیران تھا، اور اس کے دل میں راجکماری کی قدر و منزلت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے نہ تو شادی سے پہلے کوئی شرط منوائی تھی اور نہ ہی شادی کے بعد کوئی مطالبہ کیا تھا۔ وہ ابھی تک اس کی رفاقت کی تہ میں چھپی ہوئی کوئی غرض تلاش نہیں کر سکا تھا۔ وہ کوئی فرمائش ہی نہیں کرتی تھی۔ اس نے کوئی کارخانہ نہیں مانگا، کوئی جائیداد اپنے نام نہیں کروائی تھی، کوئی رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرانے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ عجیب بے پرواہ عورت تھی راجکماری کے لیے۔ کیلاش نے اگر خود ہی کچھ کیا تھا تو اس پر بھی اس نے یہی کہا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب ہر چیز میری رسائی میں ہے، میرے لیے بس یہی اطمینان کافی ہے۔ میں یہی محسوس کرتی ہوں جیسے ہر چیز میری ہو چکی ہے۔ بعض اوقات تو اس نے ایسے معاملات میں بروقت دخل دے کر کیلاش کو بہت بڑے نقصانات سے بچا لیا تھا، جن میں وہ زبان بند رکھ کر اور بعد میں
متعلقہ لوگوں سے سودے بازی کر کے لاکھوں کے فائدے اٹھا سکتی تھی۔ کسی اور شخص سے اس کے مراسم بھی نظر نہیں آتے تھے۔ فلمی دنیا بھی اس نے تقریباً چھوڑ ہی دی تھی، جس میں اس کے لیے دولت اور شہرت تھی، اور ان سب باتوں کے باوجود کیلاش کے ساتھ اس کے رویے میں کوئی تصنع یا کھوکھلا پن نہیں تھا۔ وہ کیلاش سے ہمیشہ گرم جوشی سے پیش آتی تھی، جیسے وہ اس کا حاصل حیات ہو۔ کبھی کبھی کیلاش محسوس کرتا تھا کہ شاید وہ سچ مچ اس عورت سے محبت کرنے لگا ہے، اور اسے شبہ ہوتا تھا کہ شاید وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ کرشن کے بارے میں وشواناتھ سے رپورٹ لینے کا راجکماری کا سلسلہ جاری تھا، لیکن وہ اسے امبانی پیلس نہیں بلاتی تھی اور نہ ہی خود اس کے دفتر جاتی تھی، بلکہ جب بھی کبھی اس کا شہر کی کسی بہت ہی اونچی مارکیٹ میں شاپنگ کا پروگرام ہوتا تو وہ وشواناتھ کو فون کر دیتی اور وہ مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاتا۔ موقع پا کر وہ اپنے لفافے تبدیل کر لیتے۔ وشواناتھ کے لفافے میں راجکماری کے لیے رپورٹ ہوتی اور راجکماری کے لفافے میں وشواناتھ کے لیے موٹی سی رقم۔ وشواناتھ کو معلوم تھا کہ اب وہ کتنے دولت مند آدمی کی بیوی ہے۔ ایک بار اس کا دل بے ایمان ہوا کہ شاید راجکماری کو بلیک میل کر کے وہ اس سے زیادہ دولت حاصل کر لے جتنی وہ فیس کی شکل میں حاصل کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اشارہ دینے کی غرض سے اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، شری کیلاش امبانی کو تو ہرگز علم نہیں ہوگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کھوج میں رہتی ہیں۔ ہاں، اسے قطعاً علم نہیں ہے، راجکماری نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا، اور جس روز بھی اسے علم ہو گیا اس روز تم فنا ہو جاؤ گے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وشواناتھ اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا۔ وہ ایک گر کے 12 دیدہ تھا، پولیس کی ملازمت کر چکا تھا، اس کے باوجود اس عورت سے خوف کھانے لگا تھا۔ یہ راجکماری اس راجکماری سے بہت مختلف تھی جو چند سال پہلے اس کے دفتر میں داخل ہوئی تھی۔ راجکماری اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ گئی اور وہ اپنی جگہ گمسم کھڑا رہ گیا۔ آخرکار اس نے راجکماری کو بلیک میل کرنے کا بیہودہ خیال دل سے نکال دیا۔ جتنی دولت اسے سیدھے راستے سے مل رہی تھی، اس پر کنایت کرنے میں ہی عافیت تھی۔ کملا اپنے لگے بندے معمولات کے ساتھ کرشن کے انتظار میں روز و شب گزار رہی تھی۔ پھر ایک روز اچانک ہی تنہائی کا اذیتناک خواب ٹوٹ گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ کملا اپنے بیڈ روم میں سوئی ہوئی تھی کہ کسی نے کندھا ہلا کر اسے جگایا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کرشن سامنے کھڑا تھا۔ پہلے تو اسے یہ خواب ہی لگا، کیونکہ ان لامتناہی راتوں کا کرب نس نس میں کھلا ہوا تھا جو اس نے کرشن کے بغیر گزاری تھیں۔ کملا نے اس کی آمد کے جو نقشے ذہن میں باندھے تھے وہ بڑے ہی مدھر، مدھم اور رومانی تھے، لیکن کرشن بس محض چند رسمی باتیں کرنے کے بعد یوں اس پر ٹوٹ پڑا تھا جیسے اسے کملا کے محسوسات سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اس کے چہرے اور ہاتھ پیروں میں بھی کرختگی آ گئی تھی اور مزاج میں بھی۔ تاہم کملا نے یہ سوچ کر اپنی ذہنی اور جسمانی تکلیف کو فراموش کر دیا کہ کرشن کو ایک عرصے کے بعد اس کا قرب نصیب ہوا تھا اور وہ ایک نہایت کھردری زندگی گزار کر آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ رفتہ رفتہ اس کی طبیعت میں دھیما پن آ جائے گا اور اسے دوسرے فریق کے محسوسات کا بھی خیال رہنے لگے گا، لیکن پورے 1 ماہ میں ایسا ہوا نہیں۔ فرما نے خود ہی کملا کو 1 ماہ کی چھٹی دے دی تھی تاکہ وہ اطمینان سے کرشن کے ساتھ وقت گزار سکے، لیکن اس پورے مہینے میں کرشن کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ محبت کے معاملے میں اس کا انداز بڑا مشینی سا ہو گیا تھا۔ کملا نے اس تبدیلی پر دھیان دیا تو اور بھی کئی تبدیلیاں احساس کی زد میں آنے لگیں۔ مثلاً کرشن اب اپنی سوچیں اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے بالکل نہیں بتاتا تھا کہ مستقبل کے بارے میں اس نے کیا سوچا ہے، بلکہ الٹا
एक माह बाद कमला ने दफ्तर जाना शुरू किया तो वो भी किशन को नागवार गुजरा। मेरे जेल जाते ही तुमने दोबारा इस कमीने से मरासिम इस्तवार कर लिए, वो बिगड़ कर बोला। कमला इसके बात करने के अंदाज पर दम बखुद रह गई। इसने बात क्या की थी? मुंह पर जूता सा मार दिया था। किशन, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली। किशन, वो कमीना आदमी नहीं, तुम्हारा और मेरा मोहसिन है। हर आड़े वक्त में हमारे काम आया है और मैंने इसके यहाँ सिर्फ नौकरी दोबारा शुरू नहीं की है, इससे कोई ऐसे मरासिम इस्तवार नहीं किए जिनका तुम्हें शुबा हो रहा है। मेरी तो इससे अब दफ्तर में भी मुलाकात कमी होती है। किशन मज़ीद कुछ नहीं बोला था, लेकिन नागवारी और बेतबारी इसके चेहरे से साफ जाहिर थी। कमला दफ्तर से वापस आती तो इसे या तो सोता हुआ मिलता या फिर शराब पीता हुआ। इसकी शराब नोशी बढ़ती जा रही थी। बात अब वो इतने खुरदरे अंदाज में कर जाता था कि कमला को इससे बात करते हुए खौफ आने लगा था। वो इसे कुछ भी नहीं पूछती थी। इसका चूँकि कोई राजदां या दोस्त नहीं था, इसलिए इसने वर्मा से ही बात की। किशन न जाने क्यों मुझे बदला बदला सा लगता है। पास खुद मुख्तार औरतों का अलमिया असल में यही होता है। वर्मा ने इसकी सारी बातें सुनने के बाद कहा। दरहकीकत उन्होंने एक अजनबी से शादी की होती है और जब वो अजनबी पूरी तरह सामने आता है तो वो कहती हैं कि इन्हें अपना शौहर बदला बदला सा लगता है। हालांकि वो बेचारा बिल्कुल नहीं बदला होता, बल्कि औरत पहले इससे अच्छी तरह शनासा नहीं रही होती, सिर्फ हादसाती तौर पर इसकी बन जाती है। शुरू में कमला दफ्तर से वापसी पर बड़े पुरजोश और मुशक्काना अंदाज में इससे पूछती कि इसने दिन कैसे गुजारा, मगर इसका जवाब हमेशा मुबहम होता। बल्कि एक बार तो वो चिढ़ गया। तुम मुझे रोज़ाना याद दिलाना चाहती हो कि मैं दिन भर घर पे बेकार बैठा रहता हूँ। इस दिन के बाद से कमला ने पूछना भी छोड़ दिया।